کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پہلی جنگ تھی، غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کا قانون کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، وہ معلوم نہیں تھا۔ اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے۔ وہ تو لوٹ مار جانتے تھے، کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی ہی نہیں، تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا غزوہ بدر میں جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے مامور تھے، یہاں پہرے پر تھے، ہم تو مال جمع نہیں کر سکے، تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے، بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا، لیکن یہ کہ ان کی حیثیت ہوتی ہے، وجاہت ہوتی ہے، تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو، کس کا کتنا حق ہے۔ تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے سورت شروع کی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی، بلکہ کیٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی، لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں۔ مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال، یسألونک عن الانفال۔ اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ انفال جمع نفل کی، نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو، جیسے نماز فرض ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ نفل ہے، اضافی ہے، آپ کی مرضی پر ہے، پڑھیں نہ پڑھیں۔ تو جو کہ جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے، مال غنیمت تو ایک اضافی شے، بونس ہے جو مل گیا، ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی۔ لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے۔ تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یسألونک عن الانفال۔ اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول۔ پہلے تو جڑ کاٹ دی، مسئلے کہہ دیں کہ یہ انفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لاؤ سب جمع کر دو۔ یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے، لہذا کسی کا کوئی حق نہیں۔ زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دے کر، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجے بانٹ والی بات ہے، پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے۔ لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا، قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی، کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے۔